کہ شریعت مطہرہ پروٹیکشن دیتی ہے۔ تو اس آیہ کریمہ کو تھوڑا سا مزید ہم سمجھ لیں۔ سورہ توبہ کی اس آیہ کریمہ میں یاد رکھیے یہ ایک خاص ٹریٹی تھی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے مابین، اور غیر مسلموں نے اس ٹریٹی کو توڑا تھا۔ اس کو یوں سمجھ لیں، اگر آپ میدان جنگ میں ہیں اور آپ کے دشمن آپ پر حملہ کر رہے ہوں، آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوں، اور آپ نے عہد کیا ہو کہ ہم واپس حملہ نہیں کریں گے، اور کوئی تلوار لے کر آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو اور آپ کو قتل کرنے والا ہو، اس وقت آپ کا حاکم آپ سے کہے کہ اب اپنی جان کی حفاظت کے لیے تو واپس حملہ کر سکتا ہے، تو آپ اس کو دہشت گرد کہیں گے؟ ہرگز نہیں کہیں گے۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے یہ غیر مسلم اس وقت جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے اس ٹریٹی کو انویلیڈیٹ کیا، انہوں نے اس عہد کو توڑا ہے، اب ان پر حملہ کرنا جائز ہے۔ یہ تو اس دور کے لیے، اس کا اس دور سے تعلق ہی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ، اس آیت کو بیان کرنا اور کہنا کہ غیر مسلموں کو قتل کرنا، مشرکین کو قتل کرنا جائز ہے، اور مستشرکین اسی آیت کو پیش کر کے بے شمار ہمارے مسلم دہریے بن جاتے ہیں، غیر مسلم بن جاتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں اللہ جل وعلا یہ جبر ہے، یہ ظلم ہے، مشرکین کو قتل کرو، تو ہم کہتے ہیں یہ اس لیے ہوتا ہے۔ آج دن تک ہم نے یہ نہیں دیکھا جو کسی صوفی کی بارگاہ میں فیض حاصل کر رہا ہو وہ اسلام سے دور نہیں ہوتا، کبھی ایسے نہیں ہوا، وہ مرتد نہیں ہوتا۔ کیا وجہ؟ یہ لٹرلسٹ جو خود اپنے عقل کے ترازو پر آیات قرآنیہ کو پرکھنے اور ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں، بالآخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ روحانیت سے دور ہیں۔ اور اس آیہ کریمہ کو مزید اگر آپ عمیقانہ نگاہ سے دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک پہلو ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر وہ غیر مسلم جو اب آپ پر حملہ کر رہے ہیں یا ٹریٹی کو توڑ دیتے ہیں، اس کے بعد آپ پر حملہ کرتے ہیں اور پھر وہ اسائلم سیک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب میں اپنی جان کی حفاظت چاہتا ہوں، تو مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کو پروٹیکشن دو اور ان کو امن کی جگہ پر لے جاؤ، پروٹیکشن بھی دو اور امن کی جگہ پر لے جاؤ۔ یہ اسی سورہ توبہ کی آیت ہے۔ آپ غور کریں، کوئی شخص آپ پر حملہ کر رہا ہو، آپ کو قتل کرنے والا ہو، اور پھر آپ کسی طریقے سے اس پر حاوی ہو جائیں، تلوار آپ کے ہاتھ میں آ جائے، اور اب آپ اپنی جان بچانے کے لیے اس پر حملہ کرنے والے ہوں، اور وہ کہے میں امن چاہتا ہوں، اسائلم چاہتا ہوں، پروٹیکشن چاہتا ہوں، اور وہ یہ بھی نہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، وہ کہے میں ہینڈز اپ، آئی سرینڈر۔ اللہ کا حکم ہے وہ جو آپ کی جان کا دشمن تھا اسائلم سیکھ کرے تو تم اس کے باڈی گارڈ بن جاؤ، اس کو پروٹیکشن دو اور اسے پیس کی جگہ تک پہنچاؤ، ٹیک ہم ٹو اے پلیس آف پیس، خود اس کے پروٹیکٹر اور گارڈ بن کر اس کو امن کی جگہ پر پہنچا دو۔ کیا کوئی بھی مملکت یا کوئی بھی کنٹری امن کی ایسی اگزامپل پیش کر سکتی ہے، ایسی مثال پیش کر سکتی ہے کہ کوئی آپ کا دشمن ہو اور کہ اس دشمن کا باڈی گارڈ بن کر، جو آپ کی جان کا دشمن، آپ کی اولاد کا دشمن، اللہ ارشاد فرما رہا ہوں اس کو گارڈ کرو اور اس کو امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ یہ پیغام امن ہے۔ جس آیت کو دین دشمن طاقتیں اسلام کو دہشت کا مذہب ثابت کرنے کے لیے پیش کرتی ہے، یہ آیت در حقیقت اسلام کے پیغام امن پر دلالت کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر پر جا رہے ہیں، ایک بدو، ایک بیڈوین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھا لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہ بدو تلوار اٹھا کے کہتا ہے کہ یا محمد، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا، کون بچائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ اللہ اللہ، اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے۔ حضور تلوار اٹھا کے فرماتے ہیں اب اس تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں اتشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ کہتے ہیں لا یا محمد، نہیں میں گواہی نہیں دیتا۔ آپ غور کریں، ایک شخص کو اگر یقین ہو کہ اگر میں ایمان نہ لاؤں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو وہ اتنی جرأت سے کہاں کہے گا کہ میں ایمان نہیں لاتا؟ پتہ چلا، اسے بھی پتہ تھا کہ اگر میں ایمان نہ لایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل نہیں کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی جرأت سے کہتا ہے نہیں میں ایمان نہیں لاتا، میں ایمان نہیں لاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے دشمن کو اسی وقت معاف فرما دیتے ہیں، حضور معاف فرما دیتے ہیں۔ جب وہ واپس جاتا ہے
اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس جاتا ہے، ان سب کو بتاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے میں گیا تھا. I went to assassinate the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. I went to take the life of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. And this is how Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم treated me. He forgave me. He forgave me. And he said to me, أَتَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ? Do you bear witness that there is none worthy of worship other than Allah, and Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of Allah? Do you bear witness? I said no. I said no. And how did the Prophet sallallahu alaihi wasallam react? The Prophet sallallahu alaihi wasallam forgave him. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, you can go. Do you know what happened after that? Each and every one of them became Muslims. سارے مسلمان ہو گئے. تو کیا اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا؟ نہ، حضور کے پیار کے ذریعے پھیلا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف کر دیا. فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علیاذ باللہ قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے. He had a weapon in his hand and the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was doing tawaf around Ka'batullah, and the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, who is blessed with the knowledge of the unseen, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ. Allah Jalla wa Ala has blessed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with the knowledge of the unseen. The Prophet sallallahu alaihi wasallam knew what was in his heart. He came to take the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was making tawaf around Ka'batullah, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Ya Fudala, hey Fudala, اپنے دل میں کیا بات کر رہا ہے؟ خود سے کیا کلام کر رہا ہے؟ کیا بات کر رہا ہے؟ فضالہ وہ کیوں آئے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے. حضور نے ارشاد فرمایا, تیرے دل میں کیا باتیں چل رہی ہیں؟ کیا کہہ رہا ہے اپنے آپ سے؟ کیا بات کر رہا ہے؟ فضالہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اطوف و اذکر اللہ, میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور میں ذکر اللہ کر رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر طواف جاری رکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے دوسری مرتبہ. حضور ارشاد فرماتے ہیں, فضالہ تو کیا بات کر رہا ہے؟ کیا سوچ رہا ہے؟ فضالہ پھر کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اطوف و اذکر اللہ, میں طواف کر رہا ہوں اور اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فالتفت الیہ, یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کی جانب دیکھتے تو صرف اپنا چہرہ اس کی جانب نہیں کرتے, جس طرح بھی میں یہاں دیکھ رہا ہوں اس طرح چہرہ پھیر رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, حضور جب بھی کسی کی جانب دیکھتے, یہ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع اور ان کے ساری ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا جسم یوں پھیر دیتے تھے, یوں. ہاں, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث میں آیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو دیکھا, یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر اس کو دیکھا, اور پھر اس نے پھر کہا میں ذکر کر رہا ہوں. تیسری مرتبہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے لیے اس کے پاس آئے دوران طواف. حضور نے ارشاد فرمایا, کیا سوچ رہا ہے فضالہ؟ اس نے پھر کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں طواف کر رہا ہوں, اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنا ہاتھ اٹھایا, اس کے سینے کے سامنے یوں رکھا, اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیا, سینے پر رکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا. فضالہ کہتے ہیں, خدا کی قسم, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے سینے پر ہاتھ رکھنے سے پہلے حضور سے زیادہ مجھے کسی سے نفرت نہیں تھی, اور حضور کے شہر سے زیادہ کسی سے نفرت نہیں تھی. لیکن جب حضور نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا, رب کعبہ کی قسم, اس کے بعد میں حضور کی زلفوں کا اسیر ہو گیا, حضور کا عاشق ہو گیا, حضور کا دیوانہ ہو گیا. اس کے بعد حضور سے زیادہ مجھے کوئی پیارا نہیں لگتا تھا. فضالہ وہاں سے واپس جاتے ہیں. ایک لڑکی تھی جس سے بات کیا کرتے تھے, اس لڑکی نے اشارہ کیا. فضالہ نے کہا, اب نہیں, اب میں تجھ سے بات نہیں کر سکتا. کیوں؟ اب میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے, اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. بے دام ہی بک جائے یہ بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوڈ سے, تلوار سے دین نہیں پھیلا, حضور کے پیار سے دین پھیلا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دین پھیلا ہے. ایک یہودی بچے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اس سے پہلے یہ بھی بتا دوں, قرآن کریم میں ذکر ہے 80 غیر مسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کے لیے آئے تھے. 80 غیر مسلم. آپ امیجن کریں, کوئی یہاں پر آئے اور آ کر اس کے ہاتھ میں گن ہو اور مجھے قتل کرنے کے لیے آئے, اور آپ میں سے کوئی اسے پکڑ لے, میں پریشان تو ہو جاؤں گا نا. اگر میں کہوں کہ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا
کوئی مجھے مارنے کے لیے آئے اور کوئی بندہ اس کو پکڑ لے اور میں کہوں کہ میں نے اسے معاف کر دیا، آپ میرے متعلق کیا کہیں گے؟ نوبل پرسن، پائس پرسن، کیسا عظیم انسان ہے، وہ قتل کرنے کے لیے آیا اور یہ کہتا ہے اس سے سزا بھی نہ ہو، اسے جیل میں بھی نہ بھیجو، اس پر کوئی کرمنل افینس بھی نہ ہو، آپ کہیں گے کتنا اچھا انسان ہے۔ ہر بندہ یہی کہے گا نا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بار بار ہوا، دشمن قتل کرنے کے لیے آئے، میرے آقا نے معاف فرما دیا، بار بار یہ واقعہ ہوا۔ 80 غیر مسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آئے، صحابہ پر حملہ کیا، صحابہ نے ان تمام کو کیپچر کر لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ قیمت، مورل ویلیو، اس کا جو جواب ہو، وہ کہے گا کیوں ضروری ہے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کیونکہ ہم سب ایک جیسے ہیں، ہم میں فرق نہیں ہے۔ یہی وہ درس مساوات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری پیغام دیا تھا، یہی وہ پیغام ہے، ہم سب ایک جیسے ہیں۔ بچہ پھر سوال کرے گا، اچھا یہ جو جواب دیا گیا کہ ہم سب ایک جیسے ہیں، اس کو ٹیکنیکلی کیا کہا جائے گا؟ قیمہ۔ ماشاءاللہ۔ ایک مرتبہ پھر سوال کر لوں، ٹریفک لائٹس کو کیا کہیں گے؟ ہاں، علت۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لوگوں کا علمی معیار بہت زیادہ ہوتا ہے اور کوشش کر رہا ہوں کہ اس ماحول کے تناظر میں اس پر کلام کیا جائے، تو ایک مرتبہ پھر پوری توجہات میری جانب رہیں گی تو انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ سو پہلی بات کیا ہے؟ ٹریفک لائٹ کو دیکھنا، علت۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، پھر اس پر جو کیوں کا جواب ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ حکم۔ اس پر کیوں کہے گا بچہ، اس کا جو بھی جواب ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ مقصد۔ ایکسلنٹ، ماشاءاللہ۔ اور اس پر جو کیوں ہوگا اس کا جواب کیا ہوگا؟ مصلحہ۔ ایکسلنٹ، ماشاءاللہ۔ اب مصلحہ پر جو کیوں کا جواب ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ قیمہ۔ قیمہ۔ ہم سب ایک جیسے ہیں۔ بچہ کہے گا ابو جی ہم سب ایک جیسے کیوں ہیں؟ والد صاحب ہم سب ایک جیسے کیوں ہیں؟ بچے سوال کرتے ہیں، ان کو تو نہیں روکا جا سکتا۔ ہم سب ایک جیسے کیوں بنائے گئے ہیں؟ ہم کہیں گے ہم سب ایک جیسے اس لیے بنائے گئے ہیں، یہی جسٹس ہے، یہی عدل کا تقاضا ہے، اسی کو جسٹس کہتے ہیں، اسی کو عدل کہتے ہیں، جسٹس کہتے ہیں۔ اب اس کیوں کا جو جواب ہوگا اسے فلسفہ کہتے ہیں، یہی فلسفی ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ فلسفہ۔ اسلامک لیگل سسٹم میں یہی فلسفہ ہے۔ اب بچہ کہے گا کہ یہ عدل کیوں ہے، عدل کیوں ضروری ہے؟ بچے کا پھر کوشچن ہوگا یہ عدل کیوں ضروری ہے؟ اس کا جو جواب ہوگا اسے ایمان کہتے ہیں۔ ہم کہیں گے ہمارا اللہ عدل پسند کرتا ہے۔ اب یہاں ہم کہیں گے، اب یہاں اندھدھن تقلید ہے، جو اللہ فرمائے ہم آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ عدل پسند کرتا ہے، یہ ایکوالٹی کا وہ لیسن ہے جو اسلام نے دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اب جس کو یہ پتا ہو، میں نے صرف ایک بات بتائی ہے، اب ہر حکم شرعی پر ہم اس کو اسی ترازو پر تولیں گے، ہر حکم شرعی ہم دیکھیں گے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہتے، دیکھیں ہمیں دور حاضر کے جو جدید نام نہاد کچھ ایسے انلائٹنڈ سو کالڈ مسلمز ہیں جو حکمتوں کی بنیاد پر احکام کو بدل دیا کرتے ہیں، ہاں یہ بھی غلط ہے، ہم اس کے لیے کوئی دروازے نہیں کھول رہے۔ حکمتوں کی بنیاد پر احکام کو بدلنا ناجائز ہے، کیونکہ وہ جو منسوس احکام ہیں ان کو ہم اپنے ذہن اور عقل کی وجہ سے نہیں بدل سکتے۔ لیکن ان الاحکام، امام شاطبی فرماتے ہیں ان الاحکام تدور علی العلل وليس علی الحکم، احکام کا دار و مدار علتوں پر ہوتا ہے، حکمتوں پر نہیں ہوتا۔ حکمتوں کی وجہ سے حکم شرعی نہیں بدلتا۔ یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ مسافر کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، بھائی اس کی حکمت کیا ہے؟ وہ کہ حکمت یہ ہے کہ مسافر کے لیے تکلیف ہے، پریشانی ہے، وہ سفر پر ہوتا ہے، اور اس پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ عز و جل نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ اب میں اس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں جب ایگزامز دے رہا ہوں، پڑھائی کر رہا ہوں، تو اس لیے میرے لیے پریشانی ہوتی ہے، ریوائز کرنا ہوتا ہے، ایگزام دینے ہوتے ہیں، بھوک محسوس کر رہا ہوں تو مجھے کامیابی حاصل نہیں ہوگی، تو وہاں بھی ایک پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ نے حکم بدل دیا، تو یہاں بھی ایک تکلیف ہے، اس لیے حکم بدلنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھیے ان الاحکام تدور علی العلل وليس علی الحکم، احکام کا دار و مدار
علتوں پر ہوتا ہے، حکمتوں پر نہیں ہوتا۔ ہم اپنے عقل کی وجہ سے کوئی ایک حکمت ہماری سمجھ میں آئے، اس کی وجہ سے حکم شرعی نہیں بدل سکتے۔ کوئی کہے حجاب کا حکم کسی دور میں جو عورت پردہ کرتی تھی تو اس کو کم لوگ دیکھتے تھے، اب بے پردگی اس قدر عام ہو گئی ہے کہ اب جو عورت پردہ کرتی ہے اس کی جانب زیادہ نگاہیں اٹھتی ہیں، تو اب پردے کا حکم ہی بدل دینا چاہیے۔ تو چونکہ آپ نے ایک حکمت کو سمجھ کر حکم بدلنے کی کوشش کی ہے، تو حکمتوں کو سمجھ کر انسان حکم نہیں بدل سکتا، علتوں کی بنیاد پر دار و مدار ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں اس کی بھی تنقیح کر دوں، وضاحت کر دوں، کوئی اس بنیاد پر حکم بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ تو محترمہ احبہ، جب ایک بندے کے لیے بات واضح ہو گئی کہ شریعت مطہرہ میں حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ النسل، یہ سارے امور، ہر طرف پروٹیکشن پروٹیکشن پروٹیکشن، ہر حکم میں بار بار یہ لفظ حفظ آتا ہے۔ اب کوئی آپ کو کہے قرآن میں اللہ کہتا ہے اقتلوا المشرکین، جاؤ غیر مسلموں کو قتل کر دو، اگر کوئی غیر مسلم اسی آیت کو بنیاد بنا کر اعتراض کرے تو آپ کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے تو مقاصد و شریعہ کو سمجھا ہے، شریعت مطہرہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ شریعت مطہرہ پروٹیکشن دیتی ہے۔ تو اس آیہ کریمہ کو تھوڑا سا مزید ہم سمجھ لیں۔ سورہ توبہ کی اس آیہ کریمہ میں یاد رکھیے یہ ایک خاص ٹریٹی تھی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے مابین، اور غیر مسلموں نے اس ٹریٹی کو توڑا تھا۔ اس کو یوں سمجھ لیں، اگر آپ میدان جنگ میں ہیں اور آپ کے دشمن آپ پر حملہ کر رہے ہوں، آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوں، اور آپ نے عہد کیا ہو کہ ہم واپس حملہ نہیں کریں گے، اور کوئی تلوار لے کر آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو اور آپ کو قتل کرنے والا ہو، اس وقت آپ کا حاکم آپ سے کہے کہ اب اپنی جان کی حفاظت کے لیے تو واپس حملہ کر سکتا ہے، تو آپ اس کو دہشت گرد کہیں گے؟ ہرگز نہیں کہیں گے۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے یہ غیر مسلم اس وقت جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے اس ٹریٹی کو انویلیڈیٹ کیا، انہوں نے اس عہد کو توڑا ہے، اب ان پر حملہ کرنا جائز ہے۔ یہ تو اس دور کے لیے، اس کا اس دور سے تعلق ہی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ، اس آیت کو بیان کرنا اور کہنا کہ غیر مسلموں کو قتل کرنا، مشرکین کو قتل کرنا جائز ہے، اور مستشرکین اسی آیت کو پیش کر کے بے شمار ہمارے مسلم دہریے بن جاتے ہیں، غیر مسلم بن جاتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں اللہ جل وعلا یہ جبر ہے، یہ ظلم ہے، مشرکین کو قتل کرو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوتا ہے۔ آج دن تک ہم نے یہ نہیں دیکھا جو کسی صوفی کی بارگاہ میں فیض حاصل کر رہا ہو وہ اسلام سے دور نہیں ہوتا، کبھی ایسے نہیں ہوا، وہ مرتد نہیں ہوتا۔ کیا وجہ؟ یہ لٹرلسٹ جو خود اپنے عقل کے ترازو پر آیات قرآنیہ کو پرکھنے اور ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں، بالآخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ روحانیت سے دور ہیں۔ اور اس آیہ کریمہ کو مزید اگر آپ عمیقانہ نگاہ سے دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک پہلو ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر وہ غیر مسلم جو اب آپ پر حملہ کر رہے ہیں یا ٹریٹی کو توڑ دیتے ہیں، اس کے بعد آپ پر حملہ کرتے ہیں اور پھر وہ اسائلم سیک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب میں اپنی جان کی حفاظت چاہتا ہوں، تو مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کو پروٹیکشن دو اور ان کو امن کی جگہ پر لے جاؤ، پروٹیکشن بھی دو اور امن کی جگہ پر لے جاؤ۔ یہ اسی سورہ توبہ کی آیت ہے۔ آپ غور کریں، کوئی شخص آپ پر حملہ کر رہا ہو، آپ کو قتل کرنے والا ہو، اور پھر آپ کسی طریقے سے اس پر حاوی ہو جائیں، تلوار آپ کے ہاتھ میں آ جائے، اور اب آپ اپنی جان بچانے کے لیے اس پر حملہ کرنے والے ہوں، اور وہ کہے میں امن چاہتا ہوں، اسائلم چاہتا ہوں، پروٹیکشن چاہتا ہوں، اور وہ یہ بھی نہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، وہ کہے میں ہینڈز اپ، آئی سرینڈر۔ اللہ کا حکم ہے وہ جو آپ کی جان کا دشمن تھا اسائلم سیکھ کرے تو تم اس کے باڈی گارڈ بن جاؤ، اس کو پروٹیکشن دو اور اسے پیس کی جگہ تک پہنچاؤ، ٹیک ہم ٹو اے پلیس آف پیس، خود اس کے پروٹیکٹر اور گارڈ بن کر اس کو امن کی جگہ پر پہنچا دو۔ کیا کوئی بھی مملکت یا کوئی بھی کنٹری امن کی ایسی اگزامپل پیش کر سکتی ہے، ایسی مثال پیش کر سکتی ہے کہ کوئی آپ کا دشمن ہو اور کہ اس دشمن کا باڈی گارڈ بن کر، جو آپ کی جان کا دشمن، آپ کی اولاد کا دشمن، اللہ ارشاد فرما رہا ہوں اس کو گارڈ کرو اور اس کو امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ یہ پیغام امن ہے۔ جس آیت کو دین دشمن طاقتیں اسلام کو دہشت کا مذہب ثابت کرنے کے لیے پیش کرتی ہے، یہ آیت در حقیقت اسلام کے پیغام امن پر دلالت کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر پر جا رہے ہیں، ایک بدو، ایک بیڈوین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھا لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہ بدو تلوار اٹھا کے کہتا ہے کہ یا محمد، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا، کون بچائے گا؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ اللہ اللہ، اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے، حضور تلوار اٹھا کے فرماتے ہیں اب اس تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں اتشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ کہتے ہیں لا یا محمد، نہیں میں گواہی نہیں دیتا۔ آپ غور کریں، ایک شخص کو اگر یقین ہو کہ اگر میں ایمان نہ لاؤں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو وہ اتنی جرأت سے کہاں کہے گا کہ میں ایمان نہیں لاتا؟ پتہ چلا، اسے بھی پتہ تھا کہ اگر میں ایمان نہ لایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل نہیں کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی جرأت سے کہتا ہے نہیں میں ایمان نہیں لاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے دشمن کو اسی وقت معاف فرما دیتے ہیں، حضور معاف فرما دیتے ہیں۔ جب وہ واپس جاتا ہے اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس جاتا ہے، ان سب کو بتاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے میں گیا تھا۔ I went to assassinate the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. I went to take the life of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. And this is how Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم treated me. He forgave me. He forgave me. And he said to me, أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ? Do you bear witness that there is none worthy of worship other than Allah and Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of Allah? Do you bear witness? I said no. And how did the Prophet ﷺ react? The Prophet ﷺ forgave him. Rasulullah ﷺ said, you can go. Do you know what happened after that? Each and every one of them became Muslims. سارے مسلمان ہو گئے۔ تو کیا اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا؟ نہ، حضور کے پیار کے ذریعے پھیلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیا۔ فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علیاذ باللہ قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے۔ He had a weapon in his hand and the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was doing tawaf around Ka'batullah, and the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم who is blessed with the knowledge of the unseen, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ. Allah Jalla wa Ala has blessed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with the knowledge of the unseen. The Prophet sallallahu alaihi wasallam knew what was in his heart. He came to take the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was making tawaf around Ka'batullah, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Ya Fudala, hey Fudala, اپنے دل میں کیا بات کر رہا ہے؟ خود سے کیا کلام کر رہا ہے؟ کیا بات کر رہا ہے؟ فضالہ وہ کیوں آئے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تیرے دل میں کیا باتیں چل رہی ہیں؟ کیا کہہ رہا ہے اپنے آپ سے؟ کیا بات کر رہا ہے؟ فضالہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطوف و اذکر اللہ، میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور میں ذکر اللہ کر